بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں کشمیر ہاؤس کے اندر اور ہم نے بات کرنی ہے کشمیر ایشو کے حوالے سے اور جو فلسطین کرائسس ہے اس حوالے سے۔ آج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے، لیکن کشمیر کے اندر 75 سال سے ظلم و ستم روا رکھے ہوئے ہے۔ مودی کی اور ہندوتوا نظریے رکھے ہوئے، RSS کا نظریہ رکھے ہوئے مودی حکومت۔ ہم بات کریں گے یہاں پہ ڈفرینٹ جو لوگ آئے ہیں ان سے، اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے اور سنیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی لے کر آگے چلتے ہیں۔ ہم لیں گے ڈفرینٹ ویوز، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج یہ جس دن کے منائے جانے کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، انسانی حقوق ان معاشروں میں زندہ ہیں جہاں پہ انسانیت زندہ ہے۔ جہاں پہ انسانیت فنا ہو گئی، دیکھیے ایک ساری جو بات ہے بنیادی، جس میں کہیں مایوسی کہیں وے فارورڈ کی باتیں، لیکن لا آف نیچر کے بارے میں ایک پہلو ہم سارے چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے افغانستان کی مثال نہیں دی، پھر وہاں کوئی انٹرنیشنل ڈاکٹرائن کیسے نافذ ہوا؟ نہ انہوں نے دنیا میں کسی کی مانی نہ سنی۔ ہاں، جو قیمت انہوں نے دی وہ قیمت دینے کا تصور شاید اس کمرے میں موجود کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آج نہ وہاں ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے، نہ روڈ انفراسٹرکچر ہے، جنریشنز کی جنریشنز ختم ہو گئیں، معذور ہو گئیں، لیکن دنیا کی دونوں ورلڈ وارز کو وہ یہ باور کرانے میں مجبور ہو گئے کہ حاکمیت مالک الملک کی ہے اور دنیا کے ناسداؤں کو ایک دن ہارنا ہے۔ پھر یہاں تو ہو تو عقل اس لیول کا جو انفارچونیٹلی ہمارا نہیں۔ جو کچھ آپ لوگوں نے گزشتہ چند دنوں میں ٹی وی پہ فلسطین میں دیکھا، وہاں میڈیا ایکسیس زیادہ تھی، ہندوستان میڈیا ایکسیس اس طرح دیتا نہیں ہے۔ قوم بیش وہی مناظر ہے جنہیں دیکھ کے ہم آلریڈی امیون ہو چکے ہیں۔ فلسطین میں چونکہ بین الاقوامی میڈیا کی ایکسیس تھی، وہاں اپنے بچوں کو لوتھڑے بنتے دیکھا ہے۔ آج کیا ہوا؟ 13 ممالک نے قرارداد پاس کی، ایک نے ویٹو کر دی۔ پھر آپ دوبارہ زیرو پہ۔ قومیں وہی جنگ لڑ سکتی ہیں جو اپنے آپ کو ہجوم ہونے سے بچاتی ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ انفارچونیٹلی کہ تحریک آزادی کشمیر کی بات تو ایک طرف شاید ہم فلسطین میں بھی اس طرح کے احتجاجی مظاہرے نہیں کر پائے، کشمیر میں اس وقت فری بجلی اور فری آٹے کا مسئلہ ہے۔ اب یہاں نہ انٹلیکٹ کی بات ہے، نہ ریسرچ کی بات ہے، لیکن ایک چیز پر ہم سب کا کامل ایمان ہونا چاہیے۔ نیلسن منڈیلا کی جدوجہد کتنی سالوں سے محیط ہے؟ ہم چاہتے ہیں یہ ہتھیلی پہ سرسوں جم جائے۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ورزی ہے۔ دین ہمارا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے کا ہمارا اختیار ہے، دو ٹانگوں پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم نے زندگی اللہ کے قانون کو اللہ کی مخلوق پر نافذ کرتے ہوئے جدوجہد میں گزار دینی ہے۔ یہ وعدہ اس کا ہے کہ اس روشن صبح کو ہم دیکھیں گے یا ہمارے سے آنے والی بعد کی نسلیں دیکھیں گی۔ جو انسٹیٹیوشن میرے والد نے بنائے، جو درخت انہوں نے لگائے، اگر وہ اس لالچ میں لگاتے کہ اس کا پھل بھی میں نے کھانا ہے تو پھر لگاتے ہی نہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں فیزز آتے ہیں، کبھی حریت کی تحریکیں تیز ہو جاتی ہیں، کبھی ان کی رفتار کم پڑ جاتی ہے۔ تاریخ عالم میں یہی لکھا ہے
جب آپ دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا فلسطین کشمیر کے لیے وہی دنیا کی پالیسی ہے جو ایسٹ ٹیمور کے لیے تھی اور سودان کے لیے تھی؟ اور قومی کی تاریخ میں جبر کی بنیاد پر حریت کے جذبے کبھی فنا نہیں کیے جا سکتے. یہ چنگاریاں سلگتی ہیں جب مالک الملک نے وقت اور مقام کا تعین کیا ہے، کر رکھا ہے. جب منزل تک ہم پہنچ پاتے ہیں رستوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انسانی تدبیر بہت محدود تدبیر ہے. اصل تدبیر کس کی ہے؟ جو کہتا ہے کن اور ایک لمحے میں فیکون ہو جاتا ہے. تو ہمارا ایمان کی حد تک یہ یقین ہے کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے آزادی کی یہ شمع روشن رہے گی. اور ایک پیغام میں ضرور دینا چاہوں گا کہ ہم میں اور فلسطین میں ایک فرق ہے. اس لیول کی ظلم اور بربریت کا جواب بربریت کا محض اخلاقی سفارتی سطح پہ نہیں دیا جائے گا. کشمیریوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اس سے بھی آگے کا سوچیں. اگر آپ نے کشمیریوں کو کسی ایسی آزمائش میں ڈالا انشاءاللہ تعالی منہ توڑ جواب آپ کو دین اینڈ دیر دیا جائے گا. پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد. ناظرین آپ کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ نائلہ چوہان میڈم موجود ہیں اور ان سے ہم اس حوالے سے جانیں گے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم جاری ہے اور خاص کر کے جو بیس کیمپ ہے کشمیر اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں ان سے پوچھوں گا کیا سمجھتی ہیں میم کہ کتنا ضروری ہے ایک بیس کیمپ کے اعتبار سے وہاں کی جو اسمبلی ہے وہ کشمیر کاز کے لیے کتنا رول دے سکتی ہے. ابھی آپ سچویشن وہاں پہ دیکھ رہی ہیں کہ آئے دن وہاں پہ مظالم ہو رہے ہیں. اس بنیاد پر دنیا کو کیسے ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں کہ دنیا اس طرف ایک اٹینشن ان کی آئے، ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جس طرح ابھی فلسطین کے اندر ہو رہا ہے. خدا نہ خواستہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے. جتنے مظالم کشمیر میں ڈھائے جا رہے ہیں دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ادھر بھی انہوں نے میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو بیس پارلیمنٹ ہے اس میں یہ ریز کیا جائے اور کشمیر کے اوپر جو ہے ہم جو ہے پاکستان سے بھی اور کشمیری بھی جو ڈائسپورا باہر ہے وہ بھی دنیا کی اٹینشن اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کرے، ورنہ جو ہے یہ ہندوستان رکنے والا نہیں ہے جس طرح کہ وہ مظالم ڈھا رہا ہے. ایگزیکٹلی آپ نے بالکل بجا کہا کہ ہندوستان رکنے والا نہیں ہے، لیکن ساؤتھ ایشین ریجن کا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ساؤتھ ایشین ریجن کتنا امپورٹنٹ ہے اس ایشو کو ریزالو کرنے میں اور کون سی طاقتیں ایسی ہیں کہ جو اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہیں؟ یہ صرف ساؤتھ ایشین ریجن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے اہمیت رکھتا ہے کشمیر کے حوالے سے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ساؤتھ ایشیا میں کوئی بھی وہ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ جیسی سچویشن ہوتی ہے تو ساری دنیا پہ اس کا اثر ہوگا. یہ صرف ساؤتھ ایشیا پہ محدود نہیں رہے گی. سو اس لیے کیونکہ 2 نیوکلیئر پاورز ہیں یہاں پہ، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. تو دنیا کے لیے کیا پیغام، دنیا کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے کہ اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر کیسے وہ فوکس کر سکتی ہیں؟ دنیا کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر اس دنیا کو آپ نے امن کی دنیا بنانا ہے تو کشمیر کا مسئلہ جو کہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کا پرانا ترین ایجنڈا آئٹم ہے اس کو حل کیا جائے. تھینک یو میم، تھینک یو. آپ ناظرین آپ کو بتائیں کہ الطاف وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس حوالے سے ان سے جانیں گے کہ جو ابھی ایشو چل رہا ہے کشمیر کا یہ نہ صرف آج کا ہے بلکہ آج خاص کر کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے حوالے سے ڈے بنایا جا رہا ہے. میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ ایک تو جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں کیا کہیں گے کہ دنیا کیسے اس پر فوکس کر سکتی ہے اور کشمیر کاز کو ہم مزید کیسے آگے لے کر چل سکتے ہیں؟
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं वो जारी हैं और साल साल से जारी हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनमें इंटेंसिटी बढ़ रही है। और जिस तरह हिंदुस्तान कानूनी जहरियत अब कर रहा है कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती आबादी को तब्दील करने के लिए, वो एक नया रुझान 2019 से चला है और अभी हाल ही में उन्होंने उसका एक फ़ाइनल पॉइंट के तौर पर जो असम्बली के अंदर 5 मेंबरान नामज़द करने का हक़ अब गवर्नर को दिया, जिसमें से 3 नए होंगे। और ये सारी जो कोशिशें और उससे पहले डिलिमिटेशन जो की गई, वो सारे सिलसिले ये इशारे दे रहे हैं कि हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार किस तरह से तेज़ी से अमल कर रही है मकबूजा कश्मीर की पार्लियामेंट के अंदर, या जो इस कानून साज असम्बली वजूद में आएगी उसमें उसकी अद्दी अक्सरियत हासिल हो और वहाँ पर भी कश्मीरी मुसलमानों को उनको अक्सरियत कम की जाए। तो ये सिलसिला एक तरफ से जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि दुनिया इस वक्त, जो हमने बातचीत भी की, दुनिया इस वक्त तकसीम हुई है। ताकतवर एक तरफ चले गए हैं, सारे ताकतवर। देखिए, हिंदुस्तान ने ताकत की वजह से अमेरिका और इसराइल का साथ दिया। हिंदुस्तान ने अपनी जो 70 साल 74 साल जो उसकी फ़लस्तीन के मुतलिक अपनी एक रिवायत थी उसको तब्दील किया। इसी वजह से उसको डर है कि अगर मैं ताकत वालों के साथ नहीं गया तो मेरे ख़िलाफ़ भी एक कार्रवाई हो सकती है, जिस तरह से दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ जा रही है। लेकिन दुनिया की हुकूमतें इसराइल के हक़ में जा रही हैं, जो खामोश हैं, बात नहीं कर रही हैं। वजह यह है कि दुनिया में अंदर सिर्फ बड़ी ताकतों ने ह्यूमन राइट्स को सिर्फ वेपनाइज़ किया है छोटी ताकतों के ख़िलाफ़, छोटी कौम, कमज़ोर कौमों के ख़िलाफ़। तो आज के दिन हम दुनिया को यही बताते हैं कि जितनी भी मशीनरी है ह्यूमन राइट्स की, जब तक उसको ताकत न दी जाए अकाउंटेबिलिटी की, जब वो अकाउंटेबल न करे बड़े बड़े इदारों को, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े परपेट्रेटर्स को, ममालिक को, तब तक दुनिया में इंसानी हकूक़ जो है जिसका हम ख्वाब देख रहे हैं, सस्टेनेबल और कंसोलिडेटिंग फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो नहीं मुमकिन है। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन जिस तरह अभी आपने देखा कि अमेरिका और बरतानिया खास करके वीटो कर रहे हैं, वो भी जो इसराइल का मामला है और फ़लस्तीन का मामला है जो वहाँ पे वार चल रही है, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में इन लोगों का, इन खास करके जो तगड़े ममालिक जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज़ कह सकते हैं, कि उनका दौरा म्यार है? अब आप क्या समझते हैं कि जो कश्मीर के हवाले से इशू है, ये भी उनका दौरा म्यार ही नहीं है? ये तो पिछले 70 साल से उनका दौरा म्यार है, आज का नहीं है। हमने फ़लस्तीन पर देखा कि 7 अक्टूबर से जो वारदातें हुई हैं, जिस तरह से वहाँ पर बमबारी इसराइल की है और जिस तरह से दुनिया ने उसकी पुश्तपनाही की है, वो भी हमने देखा। और बाकी दुनिया खामोश रही, बड़ी दुनिया उनके साथ रही, तो वो भी हमने देखा। देखिए, दुनिया के मफादात हैं, बड़ी ताकतों के अपने मफादात हैं। कोई भी जो अंग्रेज़ी में कहते हैं इसको कि कोई चाय का कप मुफ्त नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो देयर इज़ नथिंग फ्री। सो इसकी हर एक की कोई न कोई कास्ट होती है। बेस कैंप के रोल के हवाले से कश्मीरियों ने बड़ी अपनी कास्ट दी है, वो दे रहे हैं, और दुनिया का आर्डर तब्दील होगा। अगर दुनिया आर्डर इसी नाइंसाफ़ी कर मबनी रहेगा तो इसको तहस नहस होना है, इसको टूटना है। ये आर्डर तब्दील होगा, एक नया आर्डर जन्म लेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैं कल देखूं, लेकिन इस आर्डर ने तब्दील होना है। बरतानिया जहाँ का सूरज गुरूब नहीं हो रहा था, वो सल्तनत इतनी सी रह गई है, अब वो सिर्फ अपने नाम के साथ ही ज़िंदा है। इसी तरह हमने देखा रशिया किस तरह से USSR टूट कर सिर्फ रशिया रह गया है। तो ये दूर दिन नहीं है कि जब ये निज़ाम टूट जाएगा। ये इवेंट है हिस्ट्री का, और हिंदुस्तान को टूटना होगा और कश्मीर को आज़ाद होना होगा। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का डे बनाया जा रहा है और जो कश्मीर में वायलेशन हो रही है, और ख़ास करके अभी जो आप देख रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? कश्मीर के अंदर जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं उसकी तो इंडिया ने जो है ना नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को ब्लैक आउट किया हुआ है। कश्मीर के अंदर इतनी रिप्रेशंस हो रही हैं, इतनी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, जिसका जो है अब जब वहाँ पर आप एक्चुअली जाएंगे तो फिर लोगों की मिजरीज़ का आपको पता होगा। उसके साथ साथ जो है फ़लस्तीन के मसले को दुनिया ने उठाया, लेकिन आप हम देखते हैं कि दुनिया की जो ताकतें हैं वो किस तरफ हैं। कल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब ये रेजोल्यूशन पेश की गई तो 14 में से 13 ने जो है हिमायत की और एक ने एब्सटेन किया, बरतानिया ने, और अमेरिका ने उसको वीटो किया। अब ये हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं कि कितने बड़े जुल्म और जबर की बात है कि वहाँ छोटे बच्चों पे जुल्म हो रहा है, और यानी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ने उस मसले को उठाया है, लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर USA की तरफ देख रही है, अमेरिका की तरफ देख रही है। लेकिन ये दिन दूर नहीं है, ये हकीकत सबके सामने आया हो गई है, और इंशाल्लाह
ہم ایز اے مسلم جو ہے وی آر ہوپ فل کہ ایک نہ ایک دن اس کے مسئلے کا حل نکل آئے گا. اور میں اپنے اس پاکستان انٹلیکچوئل فورم کے توسط سے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فلسطین اور کشمیر یہ دونوں فلیش پوائنٹس ہیں. اگر اس کے اندر دنیا نے اپنی توجہ مرکوز نہیں کی تو شاید دنیا کسی تیسرے بڑے جنگ کی طرف جا رہی ہے. بالکل آپ نے وجہ کہا، لیکن آپ سے یہ بھی میں جاننا چاہوں گا جو بیس کیمپ کا رول ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، اور خاص کر کے انہیں کتنے اس حوالے سے رائٹس دینے چاہیے کہ آپ انٹرنیشنل فورم پر جا کر کشمیر کی نمائندگی کر سکیں؟ بالکل، یہ ایک بہت اچھی آپ نے اچھا کوشچن کیا. بیسک رول ہی بیس کیمپ کا ہے. بیس کیمپ کے اندر ہمیں جیسے وہ پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنے تھنک ٹینک کو مضبوط کریں، اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، اور پوری دنیا کے اندر جہاں ضرورت ہے وہاں ہم پہنچ جائیں، اپنے ایشو کو ریز کریں. کیونکہ اس ایشو کو ریز کرنا آج دنیا میں جو ہے میڈیا میں ہم بہت پیچھے ہیں. آج دنیا کے اندر ہم نے اس چیز کو ریز کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ ایک ایفرٹ کرنا ہے. اور خاص کر اس میں اس چیز کا بہت بڑا رول ہے کہ یہ جو تھنک ٹینک کا ایک باقاعدہ اس کا جو ہے ابتدا کی گئی ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کا فالو اپ بھی ہونا چاہیے. آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کا ڈے منایا جا رہا ہے اور آپ پروگرام میں حاضر ہیں کشمیر ڈیبیٹ. آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کا جو دورہ معیار ہے وہ آپ کشمیر ایشو کے حوالے سے دیکھیں یا فلسطین کے حوالے سے دیکھیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر بھی اور فلسطین کے اندر بھی، کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کو کیسے رول دینا ہوگا کشمیر کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل، ایک تو یہ بہت ایک کلیئر کٹ ایک میسیج یہ جاتا ہے ایز دا سچویشن ان کشمیر اینڈ دا سچویشن ان پیلسٹائن، یہ دونوں ایک ہی طرح کی ہیں. دونوں ہی ریاستوں پہ جو ہے وہ جبری قبضہ ہے. ایک نے انڈیا نے کیا ہوا ہے ایک پہ، اور ایک پہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے. اور دونوں ہی کا جو انٹرنیشنل لیول پہ کیس ہے وہ OIC کو لے رہے ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل کو لے رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے 2-3 دن پہلے UAE میں انڈر دا سپرویژن آف امریکہ UAE نے ایک کانفرنس کنڈکٹ کی تھی، وہ یہ ایمرجنسی، اور وہ تھی انڈر دا آرٹیکل 99. اینڈ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 99 کہ سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کو یہ پاور حاصل ہے کہ وہ ایمرجنسی سیکیورٹی اگر کسی کنٹری میں کسی ریجن میں ایمرجنسی وہ نافذ کر سکتے ہیں، کہ لا اینڈ آرڈر اگر وہاں پہ خراب ہو تو. لیکن وہاں پہ امریکہ نے ویٹو کر، لیکن ابھی ویٹو جو ہوا ہے ویٹو ہو گیا ہوا ہے. اور دس از وہی کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ ہم ان چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ جب وین اٹ کمز ٹو دیئر اون انٹرسٹ وہ اس پہ ویٹو کر دیتے ہیں. اس میں دراصل بات یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ جو ہیں UAE کے وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، سعودی عربیہ ہو گیا، یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہو گئے جو UAE ہیں، ان کی جو جتنی بھی 7 اسٹیٹ ہیں ان کے جو آئل ریزروز ہیں دس از کنفائنڈ ان عربک کنٹریز. اور امریکہ نے ان کے جو آئل ریزروز ہیں اس پہ پورے طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے. تو دیر آر لاٹ آف تھنگز ہڈن جو ایجنڈاز ہوتے ہیں جو کہ آپ کھل کے اوپنلی نہیں ڈسکس سکتے. یہ ان کی ایک مجبوری ہے. دے کی ناٹ اپوز امریکہ. اور اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ تسلط جو ہے وہ پوری دنیا پہ برقرار، ہاں وہ اس وجہ سے ڈومیننٹ اس وجہ سے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں وی آر دا سپر پاورز، اور بہت ساری جگہوں پہ ان ریجنز میں امریکہ کے انٹرسٹ ہیں. اور یہ انٹرسٹ کس نے ان کو دی ہے، یہ پاور کس نے ان کو دی ہے؟ UAE نے. ہمارے جو عرب کنٹریز ہیں جو عرب لیگ، یہ انہوں نے ان کو دی ہے. یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کو اتنی فل اتھارٹی دی ہے کہ وہ آج ہمیں جو ہے ہمارے حقوق نہیں دے رہے ہیں. اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ان کو ہمارے سائنس سے ان کا تیل نکلتا ہے. ہمیں اپنی امپورٹنس کا، ہمیں اپنے پاورز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلم اگر 1 بلاک بن جائے وہ کتنی بڑی پاور ہے. لیکن ہمیں اپنے پاورز کا بالکل نہیں خیال، ہمیں اپنے پاورز کی بالکل ویلیو کا نہیں پتہ کہ ہم جس ریجن میں ہیں اس کی کیا ویلیو. ہمیں تو اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمیں تو اپنے آواز کو اسٹرانگلی جو ہے وہ پوری دنیا کو پورٹرے کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں، جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، ان کو ایک تھنک ٹینک بنانا چاہیے. اور اس ایونٹ کا آج مقصد یہ تھا کہ انڈر دا سپرویژن آف گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بہت اچھی بات بولی، اور کہ ہمیں جو ہے وہ ہم یہ مار دھاڑ سے ان چیزوں سے چیزیں حل نہیں ہوں گی. ہمیں پراپر طریقے سے جس طرح انہوں نے اپنا ایک دے ہیو گاٹ دا ڈیپ پاکٹس. ڈیپ پاکٹس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹی سی اسرائیل اسٹیٹ ہے اور اس نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، کیونکہ دے ہیو اسٹرانگ ٹائز، دے ہیو اسٹرانگ انٹلیکچوئل ٹائز. اور یہ جو انٹلیکچوئل ٹائز جب تک ہم نہیں بنائیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا.
ان کا انٹلیکچوئل ٹائی اور ہمارے انٹلیکچوئل ٹائی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہم لوگ چاہتے یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے تھنک ٹینک کام کریں انٹرنیشنلی اینڈ لوکلی. دیٹس وائی ہم وی لیگ بیہائنڈ. بالکل ایگزیکٹلی. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ میم. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین، ہم موجود تھے کشمیر ہاؤس کے اندر اور انڈین ایلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر اینڈ انٹرنیشنل لا کے حوالے سے جو سیمینار یہاں پہ منعقد کیا گیا، وہاں پہ جتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کی گفتگو آپ نے سنی. ساتھ پرائم منسٹر آزاد کشمیر اسپیشلی طور پر جو مہمان خصوصی تھے آج کے اس پروگرام کے، ان کی بھی گفتگو آپ نے سنی، اور ڈفرینٹ جو انالسٹ تھے ان کی بات چیت بھی آپ نے سنی. اور جو کشمیر کے حوالے سے اور خاص کر کے فلسطین کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی کہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر یہ ایک بڑا ایشو ہے، اگر اسے ریزالو نہیں کیا گیا اور عالمی جو دنیا ہے اس پر اگر انہوں نے نظر ثانی نہیں کی، اگر دوہرا معیار نہیں بدلا، تو کل یہ نہ صرف ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے بلکہ دنیا کے لیے ایک بڑا پرابلم بن سکتا ہے، اور یہ ایک وار ریجن بالکل طور پر بجا طور پر بن سکتا ہے. لہٰذا کشمیر کے حوالے سے اسپیشل ایک پالیسی بنانی چاہیے اور کشمیر کے لیے ایک تھنک ٹینک بنا کر ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. خوش رہیں.